السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا میں یہ بات بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب کا اجتماعی طور پر دعا کروانا درست نہیں ہے، اور جو لوگ اجتماعی طور پر فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں انہیں بدعتی کہا جا رہا ہے۔ کیا ان کا ایسا کہنا درست ہے یا نہیں؟ آئیے سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث میں دعا مانگنے کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی بکثرت دعا کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ بالخصوص نماز کے بعد دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور سلف صالحین سے ثابت ہیں۔ یوں اجتماعی دعا کا ثبوت بھی احادیث مبارکہ اور اقوال ائمہ میں موجود ہے، اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی، لہذا نماز کے بعد امام صاحب کا ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ہرگز بدعت نہیں بلکہ مستحسن اور بہت اچھا کام ہے۔ مزید یہ کہ فرض نمازوں کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے حدیث شریف کے مطابق وہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے، اس لیے بھی نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ البتہ اتنی بلند آواز سے دعا نہ کی جائے کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کا حکم دیتے ہوئے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سورۃ المؤمن آیت نمبر 60، یعنی اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا۔ دوسری جگہ بالخصوص فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی جب تم فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ تو خوب کوشش کرو۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ کے تحت تفسیر قرطبی، طبری، نصفی، بیضاوی شریف، جلالین، تفسیر خازن اور دیگر کتب تفاسیر میں ہیں، اور یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جنہیں سید المفسرین کہا گیا ہے، جنہیں تفسیر کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا قال ابن عباس رضی اللہ عنہ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فِي الدُّعَاءِ وَارْغَبْ إِلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبوب جب آپ فرض نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب عز و جل سے دعا کرنے میں کوشش کیجیے اور اس سے سوال کرنے میں رغبت کیجیے۔ تفسیر سیرۃ الجنان میں اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کیجیے، کیونکہ نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول کی جاتی ہے، کیونکہ نماز کے بعد جو وقت ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی قبولیت کے وقت، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کے بعد ضرور بھی ضرور دعا کریں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کرنا درست نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ بدعتی ہے، ایسا کہنا ان کا درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤم رجل قوما فیخص نفسہ بالدعاء دونہم فإن فعل فقد خانہم، یعنی جو شخص کسی قوم کا امام ہو تو اسے لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لیے صرف دعا کرنا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس امام نے ایسا کیا یعنی صرف اپنے لیے دعا کیا، اس نے لوگوں کے ساتھ خیانت کی، تو یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی
بات سے حدیث سے یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہو رہی ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا جو بھی یہ کہے کہ نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے بدعت ہے، ایسا کہنا ان کا صحیح نہیں ہے۔ آخر میں یہ بات کہوں کہ اگر آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں اور مسئلہ جانے بغیر کسی کو مسئلہ نہ بتائیں، کیونکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک کنز الامال میں موجود ہے، من افتى بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماء والارض، یعنی جو شخص مسئلہ اور فتویٰ جانے بغیر کسی کو مسئلہ بتائے، آسمان اور زمین کے فرشتے اس شخص پر لعنت کرتے ہیں۔ لہذا سوشل میڈیا میں آ کر کے کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔